اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ ارشاد ربانی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ شکر کا معنی، مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں نہایت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انعام کرنے والے کی نعمت کا اعتراف کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ جو انعام کرنے والا ہے اس کی نعمت کا اعتراف عاجزی کے ساتھ کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجازاً شکور کہا گیا، یعنی وہ ذات جو بندوں کی شکر گزاری پر جزا دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا انہ غفور شکور، وہ ذات بخشنے والی ذات ہے اور شکر گزار بندوں کو جزا دینے والی ذات ہے۔ شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ زبان کا شکر ہے، بدن و اعضاء کا شکر ہے، اور دل کا شکر ہے۔ زبان کا شکر کسے کہتے ہیں؟ تو زبان کا شکر یہ ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، یہ زبان کا شکر کہلاتا ہے۔ اور بدن و اعضاء کا شکر یہ ہے کہ جو منعم ہے، نعمتیں دینے والی ذات ہے، اس کا بندہ وفادار بن جائے، خدمت گزار بن جائے، تو یہ بدن و اعضاء کا شکر ہے۔ اور دل کا شکر یہ ہے کہ جو منعم ہے، نعمتیں دینے والا ہے، اس کے احترام کو انسان ہمیشہ مد نظر رکھے، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے، اور ہر لحظہ ہر لمحہ اس کے احسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس کا شکر ادا کرتے رہے، تو یہ دل کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو 3 قسمیں ہوئیں شکر کی، ایک زبان کا شکر، ایک بدن و اعضاء کا شکر، اور ایک دل کا شکر۔ تو گویا انسان ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس وقت اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کے اندر، انعام و اکرام کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں، ہر حالت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، وہ لوگ سب سے پہلے قیامت والے دن جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبید اللہ بن عمیر کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے عرض کی ام المؤمنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عجیب بات ارشاد فرمائیں۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون سی ایسی بات تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر عجیب نہ تھی؟ حضور کی ہر بات ہی عجیب تھی۔ تو آپ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے رات کے وقت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو، میں رب کی عبادت کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گریہ و زاری شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک تک آ گئے۔ اسی طرح رکوع و سجود کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت رہی، یہاں تک کہ آپ روتے رہے نماز کے اندر کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کی خبر دی۔ اتنا وقت گزر گیا۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس قدر آہوزاری کرتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے قصور معاف فرما دیے گئے، پھر بھی آپ آہوزاری کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کعبہ معظمہ کے ایک رکن سے چمٹ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر مناجات کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ تو نے میرے اوپر انعام کیا لیکن میں نے تیرا شکر ادا نہیں کیا، تو نے مجھے مبتلا کیا لیکن میں نے صبر نہیں کیا، لیکن میری بے صبری کی وجہ سے تیری عنایات کبھی بھی منقطع نہیں ہوئی، تیری عنایات ہمیشہ میرے اوپر رہی، پھر بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو میں تیری بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کعبہ معظمہ کے اندر کعبہ معظمہ کے رکن سے چمٹ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ جو شکر گزار ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں اور ان کی نعمتوں کے اندر تسلسل ہوتا ہے، انقطاع نہیں ہوتا، منقطع نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، زیادہ کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔